السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ عافیت کے ساتھ رکھیں۔ لاسٹ لیکچر سب کو سمجھ میں آ گیا تھا؟ چلیں الحمدللہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انداز زندگی۔ ہمارا انداز زندگی کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ جی بالکل سنت کے مطابق، اور اس میں ایک چیز لازم ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے، اور وہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق، اور نمبر 2 اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور نمبر 3 اثبات بالعمل، عمل سے ثبوت دینا۔ ان تین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بغیر عمل کے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں، ایک کے بڑھنے سے دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، یا ایک میں کمی سے دوسرے میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ نے اس بات کا ذاتی تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جب دل میں ایمان زیادہ محسوس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، عمل میں بھی بہتری آتی ہے نا؟ اور جب ایمان میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں میں پھر ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تین چیزوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کامل درجے کا یقین ہو دل میں، کامل درجے کا اقرار، اور کامل درجے کا عمل ہو جائے ہمارا، تاکہ ہماری زندگیاں ایمان کے نور سے منور ہو جائیں۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس سے آہستہ آہستہ اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہوگی انشاءاللہ، اور ہم سبھی اللہ کے محبت کے طلبگار ہیں۔ جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عمل اس کی شہادت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ مومن ہے تو کس بات سے ہم اس کی صداقت کا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس کی روزمرہ زندگی اور اس کے معمولات کو دیکھ کر آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ ایمان صرف زبان سے ہے یا دل سے بھی ہے۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شرط ہے، عمل شرط ہے۔ عمل کے بغیر صرف ایمان کے دعوے کے ساتھ ہم اللہ کی محبت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کس کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں بتائیں؟ جو اپنے اس محبت کے دعوے میں سچا ہوتا ہے، جس کا عمل اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا انداز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش میں رہیں۔ ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ ہمارا باطن سنور جائے، اور عقل مند انسان ہے ہی وہ جو تقویٰ اور عمل صالح کو اختیار کرنے کے بعد باطن کی اصلاح کی فکر کرتا ہے اور اس پر توجہ دیتا ہے، اور دل قبول کرے یا نہ کرے فرما برداری کو اپنے اعضاء پر نافذ کرتا ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اعضاء دل کی پاکیزگی سے ہی پاک ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ بدگمانی کا بیج کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے؟ انسان کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں دل میں بدگمانی ہو اس سے ملنا جلنا، بات کرنا اچھا نہیں لگتا، اور ذہن اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا۔ تو یہ سب کون کروا رہا ہوتا ہے؟ دل کروا رہا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اعضاء دل کی پاکیزگی سے ہی پاک ہوتے ہیں۔ ہمیں دل اور زبان کو تقویٰ کا پابند بنانا ہے، کیونکہ دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو ہی ہم فکر مند ہوں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا باطن سنور جائے۔
انسان ہر وقت یہ کوشش کرے کہ ان دونوں پر یعنی زبان اور دل پر اللہ کی رضا کے خلاف کچھ بھی نہ ہو۔ کامل طور پہ تو ایسا کرنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ چاہت بن جائے گی نا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس راستے کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے، اور عذاب بھی پھر اللہ کی فرما برداری کی طرف راغب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اپنے باطن کو سنواریں گے تو کیا ہمارا اخلاق بہتر ہوگا؟ بالکل، آہستہ آہستہ ہمارا اخلاق بھی سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ بے شک تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک پسندیدہ ہے اور وہ آخرت میں میرے قریب ہوگا جو تم میں بہت اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا پسندیدہ بننا ہے، ہمیں اللہ کی نظر میں بڑا بننا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑا بننے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت اسٹیٹس کانشیس ہو گئے، ہم آج لوگوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں نہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں بڑا مقام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کوئی یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے لوگوں سے بھی بے نیاز کر دیتے ہیں، اسے پھر لوگوں کی فکریں نہیں ستاتی۔ اور کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ انسان مسلسل اس راستے پہ کوشش کرتا رہے، 3 شرائط کے ساتھ تمام زندگی، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہوئے، تسلسل اور استقامت کے ساتھ۔ جو انسان یہ 3 چیزیں اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے اس راستے پہ اور اس کو اس کے قدم جما دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچانک جوش میں آ کر انسان بڑے بڑے نیکی کے کام شروع کر دے اور جب نہ ہو سکے تو سب چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ جو کام شروع کرتے اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ اب ہم سب سے پہلے والے پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ بہتر اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم سب نے اس لفظ کو بہت پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل آج ہم دیکھیں گے کہ میانہ روی ہوتی کیا ہے اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود میں غلو نہ کیا جائے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی بیان کردہ حد سے نہ تو کسی طور پر انسان تجاوز کرے اور نہ ہی اس مقرر حد میں کسی انداز میں کمی کرے۔ مثال کے طور پر خرچ کرنے میں کیا چیز منع ہے؟ اسراف اور بخل، کیونکہ ان دونوں پہ چلنے سے انسان وہ جو اللہ کی حد ہے وہ کراس کر لے گا۔ اور پسندیدہ کیا ہے کہ انسان خرچ کرنے میں بیچ کا راستہ اختیار کرے۔ اعتدال کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور امت محمدیہ کو بھی کس نام سے تعبیر کیا گیا ہے؟ معتدل امت کے نام سے۔ تو یہ اعتدال دینی معاملات سے لے کے دنیاوی معاملات تک ہوگا، تمام چیزوں پہ اپلائی ہوگا یہ۔ اور ہم آج بات کریں گے 2 ایسے معاملات ہیں ہماری زندگی میں کہ جن میں اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا۔ اس میں ایک ہے کھانے پینے کے معاملے میں، اور دوسرا خرچ کرنے میں اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا۔ کھانے میں اعتدال کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی 2 دن جو کی روٹی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہوتی تھی کہ آپ کھانا ترک کر دیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کئی بار مستقل 2 ماہ تک چولہا نہیں چلتا تھا، اور جب آپ کی ازواج سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر گزران ہوتا ہے تو وہ جواب دیتی کہ کھجوروں پر، اس پر ان کا گزران ہوتا۔ اور
یہ طاقت دیتی ہیں کھجوریں. ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا نا، تو انہیں صرف کھجوروں سے بھی طاقت مل جاتی تھی، اور ہم اتنا کھا کر بھی خود کو اتنا کمزور محسوس کرتے ہیں. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کھانا جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اسے ڈائجسٹ ہونے اور جسم کا حصہ بننے میں ٹائم لگے گا، اور جتنا انسان بھوک رکھ کر کھائے گا اتنا ہی آسانی سے وہ ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، اور وہ جو انرجی ہے وہ بھی آسانی سے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچ جائے گی. صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. صحابہ کرام پر خوشحالی بھی آئی، لیکن انہوں نے اپنی اس روٹین کو نہیں بدلا. تو پھر انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے کہ انسان سنت کے مطابق کھائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان حشاش بشاش رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. اچھا، دوسرا معاملہ جس پر دھیان نہیں دیا جاتا وہ کون سا ہے؟ خرچ کرنے کا. تو خوشحالی کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ انسان کی صحت بھی درست رہے، اور مال کو بھی غیر ضروری کاموں میں انسان خرچ نہ کرے. کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ نوبت فاقوں تک پہنچ جائے. چنانچہ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حالات سے جھنجھوڑا ہے کہ ہم اپنے خرچ پر نظر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر اتنا زیادہ خرچ کر دیں کہ کسی انتہائی ضرورت کے لیے پھر کچھ بھی نہ بچے. اللہ تعالیٰ ہمیں مینجمنٹ سکھا رہے ہیں. تو ان حالات میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہی کہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس پر صبر اور شکر کرے، کیونکہ شکر سے نعمت پر ہمیشگی ملتی ہے، اور ناشکری سے نعمت کے زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اور تیسرا کام، شکوے شکایات سے انسان بچے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں. یہ طرز عمل تمام زندگی انسان کا ہونا چاہیے، صرف مشکل حالات میں نہیں. اور بندہ مومن تو کسی حال میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا. بندہ مومن ہر حال میں صبر اور شکر کرتا ہے، اور وہ شکوے شکایات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا بھی تمام زندگی یہی طرز عمل ہونا چاہیے. زندگی کے باقی معاملات میں میانہ روی کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک بار 3 صحابہ میں سے ایک نے یہ کہا تھا کہ میں ہمیشہ رات کو جاگ کر تہجد کی نماز ادا کیا کروں گا اور سویا نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا، رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں. حالانکہ ان 3 صحابہ کا جو یہ اضافہ تھا وہ کس لیے تھا؟ نیکیوں میں اضافے کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. کیوں منع فرما دیا؟ کیونکہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اکتانے لگتا ہے اور کر نہیں پاتا. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں وہی اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی نہ اکتا جاؤ. یہاں نفل نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کم زیادہ کرتے رہنا چاہیے اس کو، اپنی طبیعت کے مطابق. اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے. جب تھک جاتی ہیں عبادت کر کے تو اس سے سہارا لے لیتی ہیں. آپ نے فرمایا اس کو کھول دو.
ہر کوئی طبیعت کے میلان کے مطابق تہجد کی نماز ادا کرے، جب سستی پیدا ہو جائے تو سو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اس کی وجہ بتائی ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام میں ایک چستی اور ذوق و شوق والا وقت ہوتا ہے اور ایک وقت سستی اور کمی والا ہوتا ہے۔ تو جوش کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، یہ نفسیات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ لہٰذا جوش والے اوقات میں ہی ایسے اوقات بھی آتے رہتے ہیں کہ انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے، جیسے اگر کوئی بیماری یا تکلیف آ جائے تو انسان سست پڑنے لگتا ہے، اس کا جوش اور جذبہ کم ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن ایسے میں کیا کرے؟ کیا انسان سب کچھ چھوڑ دے؟ نہیں۔ جیسے اگر صحت میں 4 نفل پڑتا تھا تو تکلیف یا بیماری میں 2 کر دے، کچھ کمی کر دے اس میں، لیکن چھوڑے نہیں۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ترین اعمال کون سے ہیں؟ جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا نیک اعمال کو اس مقدار میں کریں کہ ہمیشہ کر سکنے کی استطاعت رہے۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ راہ نجات کس میں ہے بتائیے؟ سنت کی پیروی میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام مکمل ترین، درست ترین اور اعلیٰ ترین ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں سنت کو ہی لے کر آنا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں میانہ روی کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ کس خوبی کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، اور اللہ سے حکمت کی دعا کرنی چاہیے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر، دانش مندی، دانائی، بصیرت، صحیح قوت فیصلہ اور علم و عمل کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کر۔ یہ تمام معاملات اور اعمال دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے، بس ہمیں اپنے اندر سچائی اور اخلاص لانے کی ضرورت ہے۔ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ سچائی ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں میانہ روی کو اپنی زندگی میں کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے؟ کھانے پینے میں، محبت اور ناراضگی میں، گفتگو میں، اپنی خوشی غمی میں، سوچ و عمل میں، غرض زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، اور یہ اختیار کرنے سے زندگی سہل اور سودمند ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی کہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو کیا حقوق العباد کا فرض اس سے ساکن ہو جائے گا؟ نہیں۔ یا اگر کوئی بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے تو ساتھ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ بیوی بچوں اور دیگر گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہم یہیں پہ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ کیا اس بات کی اجازت ہے کہ پورے معاشرے کو چھوڑ کر انسان بس صرف مسجد کے کونے میں بیٹھ کے گوشہ نشینی اختیار کرے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میانہ روی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کسی ایک رخ کو اپنی مرضی سے نہیں اختیار کر سکتے، ہمیں دوسرے رخ کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ کی جو طے کردہ باؤنڈری ہے اس سے باہر نکل جائیں گے، افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے، پھر ہم کبھی بھی اللہ کی رضا تک نہ پہنچ سکیں گے۔ تو وہ جو باریک سی لائن ہے میانہ روی کی، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اسی پہ ہی چلنا ہے تمام زندگی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، وہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گی۔ یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا اللہ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا بھی میانہ روی میں آتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ بھی میانہ روی میں ہی داخل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ رخصتیں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے سفر میں
قصر نماز کا حکم ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں تو سفر میں پوری نماز ہی پڑھا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ رخصتوں سے فائدہ اٹھانا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ بھی دین ہے، میانہ روی ہے۔ یہ رخصتیں ہمیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں آسانیاں کی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اب آسانی کیا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، پانی سے نہیں وضو کر سکتا تو تیمم کر لے۔ یہ رخصتیں اگر نہ ہوتی تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رخصتیں دے کر آسانیاں دی ہیں۔ لیکن دین میں آسانی کا مطلب اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں ہے کہ جب ہمارا دل چاہے ہم اللہ کی بات مانیں اور جب دل نہ چاہے نہ مانیں، بلکہ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا، قرآن و حدیث کا کوئی بھی حکم انسانی استطاعت سے باہر نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت یا وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر جتنے احکامات اور فرائض عائد ہیں وہ ہماری استطاعت اور اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ انسان کو اس کی طاقت سے باہر کسی عمل کا بھی مکلف نہیں بنایا گیا، لیکن دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں دشواریاں، مشکلات اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اس طرح کی مشکلات لا کر انہیں آزمائش میں ضرور مبتلا کرتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں کہ کون سا بندہ استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، واپس مڑ جاتا ہے اللہ کے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات سے ڈھک دیا ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھک دی گئی ہے۔ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو آگے کرنا پڑتا ہے، اور اس کام میں مشقت درکار ہوتی ہے۔ آخرت میں کامیابی کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر رکھا ہے جو نفس پہ بھاری ہیں۔ مثلاً صبح کو گہری نیند کے باوجود فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، سردی کے باوجود وضو کرنا پڑتا ہے، مال کی محبت کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، روزہ رکھنے میں بھی بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے۔ یہ سب کام نفس پہ بھاری ہے نا؟ تو یہ بتائیں کہ وہ انسان جسے فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ہے اور جسے عادت نہیں ہے، کس کے لیے اٹھنا نفس پہ بھاری ہوگا؟ یقیناً جس کی عادت نہیں ہے اس کے نفس پہ بھاری ہوگا۔ تو جب کوئی عمل ہماری عادت بن جاتا ہے تو وہ نفس پہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب نفس کو اس سے لذت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب وہ عمل کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشکل اور آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اس لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی کچھ عادات بنانی ہوں گی، اور جو انسان مسلسل زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا رہتا ہے، تو اس کے دل سے آہستہ آہستہ مال کی محبت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنا مشکل نہیں لگتا، اور ایسا ہی باقی تمام عبادات اور احکامات میں ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ عادات کیا ہوتی ہیں۔ عادت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ، طرز، کسی کام کا بار بار کرنا۔ اس سے مراد ہے وہ کام یا افعال جو بار بار کرنے سے انسان کے اندر جگہ پکڑ لیں اور اس کی عادت بن جائیں۔ جتنی بھی عادات ہیں ان کا تعلق ہمارے لا شعور کے ساتھ ہے، ہم شعوری طور پر نہیں انہیں کر رہے ہوتے۔
عادات نے ہمارے اندر کچھ اس طرح سے جگہ بنا لی ہوتی ہے کہ لاشعوری طور پر ہم انہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ پورے دن میں چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چلتے پھرتے الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی روٹین ہوتی ہے. اور کچھ لوگ صبح جیسے ہی جاگتے ہیں تو زبان پر دعا جاری ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ انسان شعوری طور پر اس کے لیے سوچتا ہے تو کرتا ہے؟ نہیں، اس کا لاشعور اس کام کے لیے اتنا ایکٹیو ہو گیا ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ مومن کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کی زبان سے لاشعوری طور پر ادا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری عادات ہمارے لاشعور کا حصہ ہیں، اور یہ لاشعور کا حصہ تب بنتی ہیں جب ہم انہیں بار بار کرتے ہیں، ریپیٹڈلی پورے دن میں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہیں. پھر انہیں کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ یا کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ خود سے خود پھر سرزد ہوتی ہیں. عادتیں انسان کی پہچان کرواتی ہیں. جو انسان بار بار اچھا کرتا ہے اس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اچھا ہوگا، اور جو بار بار برا کرے تو اس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے کہ وہ برا ہوگا. یہ عادات ڈیفائن کرتی ہیں. انسان کی اچھائی یا برائی کی کارکردگی ایک عمل نہیں ہے بلکہ ایک عادت ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بری عادات جو اتنے سالوں سے ہماری شخصیت کا حصہ بنی ہوئی ہیں ہم انہیں تبدیل کریں. اور عادتیں بڑی آسانی سے تبدیل ہو جاتی ہیں، صرف انہیں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا پڑتا ہے، اپنے ذہن کو قائل کرنا پڑتا ہے کہ میری یہ عادت اچھی نہیں ہے اور مجھے اسے تبدیل کرنا ہے. تو اچھی عادات تشکیل دینے سے وہ جو بری عادت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. ایک عادت کو تبدیل کرنے میں کتنا ٹائم پیریڈ ریکوائر ہوتا ہے؟ 30 سے 40 دن لگتے ہیں ایک عادت بنانے میں. اب اگر کسی کے اندر بدگمانی کی عادت ہے تو یہ عادت کیسے تبدیل ہوگی؟ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا شروع کر دیں، اچھا سوچنا شروع کر دیں. بار بار اس کی تکرار کرنے سے بدگمانی دل سے نکل جائے گی انشاءاللہ. اور ایک صحابی کو دنیا میں ہی اپنے حسن ظن کی وجہ سے جنت کی بشارت مل گئی تھی. تو ہمیں بھی اپنے دل میں یہی بات سوچنی چاہیے کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، پھر اس کو اپنی عادت بنانا اور بھی آسان ہو جائے گا. اسی طرح کچھ لوگوں میں امانت داری نہیں ہوتی، انہیں جو کام بھی سونپا جائے وہ اسے پورا نہیں کرتے. انہیں اگر سبق یاد کرنے کے لیے امانتیں دی جائیں وہ اسے پورا نہیں کرتے، اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں میں کام چوری کی عادت ہوتی ہے، کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی، کام کرنے سے کتراتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگوں میں فضول خرچی کی عادت ہوتی ہے. تو ہر کسی کی عادات مختلف ہیں. اصل میں ہمارے اندر سیلف کنٹرول کی کمی ہے. ہم نے اپنے نفس کو سیدھا کیا ہی نہیں. اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے کنٹرول کرنا ہے، پھر ہی ہم کوئی نئی عادت تشکیل دے سکتے ہیں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کل سے اچھی بن جاؤں گی، یہ محض ہماری سوچ ہے. یہ جو کل کا آنا ہے نا، یہ بھی ہماری کئی سالوں کی روش ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک عادت ہے کہ آج کے کام کو کل کے کام پہ چھوڑنا. دنیا اور آخرت میں کامیاب وہ ہے جو آج کا کام آج ہی کرے، اس کو کل پہ نہ چھوڑے. اور ایسے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے کاموں میں پھر آسانیاں اور برکت ڈال دیتے ہیں. جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ خود لے لیتے ہیں. جو ہم آج ہیں وہی کل ہوں گے. تو ذرا سوچیں، کیا ہم ایسے جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس؟ کیا ایسا دل لے کے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو بدگمانیوں اور غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، جس میں حسد، کینہ، بغض، عداوت جیسے جذبات ہر وقت پرورش پاتے ہیں؟ کیا ایسے دل کو پیش کر کے ہم اللہ کی رضا کے طلبگار بن سکتے ہیں یا بن سکیں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے یہ؟ تو ہم کیوں اپنے دل کی اصلاح نہیں کرتے؟ ہم کیوں آج سے یہ کام شروع نہیں کرتے؟
پھر ہم کیوں اپنے دل کی صفائی کی طرف دھیان نہیں دیتے؟ آج تو ہم جی رہے ہیں، کیا کل کسی نے دیکھی ہے؟ تو آج وقت ہے، ہمیں آج ہی اپنا انالیسس کرنا ہے اور اپنی عادات کا جائزہ لینا ہے۔ کھانے کی عادات، اٹھنے کی، جاگنے کی، سونے کی، اور پھر ہمیں خود کو تیار کرنا ہے کہ میری کون سی عادت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے اسے تبدیل کرنا ہے، اور اچھے اخلاق کو مستقل طور پر اپنے اندر لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ آج تو ہم اچھے ہیں لیکن کل اگر ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے، ہماری بات نہیں مانی جاتی، یا کسی سے ہمیں کچھ ناروا سننا پڑتا ہے تو ہم اخلاق سے نیچے اتر جائیں۔ نہیں، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ انسان آج بھی اچھا ہے، اور اگر کچھ ناروا اس کے ساتھ پیش آتا ہے وہ تب بھی اچھا ہے۔ بندہ مومن کا اخلاق ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کیا ان کی ایک بار کی سچائی کی وجہ سے ملا تھا؟ نہیں، ان کے اندر مستقل طور پر جو ایمان کی سچائی تھی اور جو ان کی تصدیق تھی، اس کی وجہ سے ان کو یہ لقب ملا تھا۔ آپ نے آج کیا کرنا ہے؟ چیک لسٹ بنانی ہے، اپنی کوئی بھی عادت جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں وہ لکھیں، اور اس کے سامنے ڈیٹ، اور آپ نے خود کو روز انالائز کرنا ہے۔ روز رات کو یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں۔ اگر کیا ہوگا تو اس پہ ٹک لگائیں گے، اور اگر نہیں عمل کیا ہوگا تو کراس لگائیں گے۔ 30 سے 40 دن تک آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو 30 دن لگیں گے اور کچھ کو 40، کیونکہ جیسے فجر کی نماز ہے تو کچھ لوگ ایک دن پڑھتے ہیں، اگلے دن نہیں پڑھتے، یا 2 دن پڑھتے ہیں، تیسرے دن نہیں پڑھتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی بالکل عادت نہیں ہوتی۔ تو کسی کو کم وقت لگے گا عادت بنانے میں، اور کسی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ عادت ڈیولپ ہو جائے گی۔ عادات کو بدلنا اتنا اہم کیوں ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہیں۔ تو کیا سرمایہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ بتائیں کیا لے کر جانا چاہتے ہیں، ذرا سوچیں۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار، یہ سب اسی کی تیاری ہے۔ ہم خود کو کل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ ہمارا عمل، ہمارا کردار۔ تو اس کو اہمیت دینی چاہیے جو باقی رہنے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس سیو ہو رہا ہے اسی کی بنیاد پہ انسان کو روز قیامت اللہ کی رضا کا یا اللہ کی ناراضگی کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اور ہم ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں، ہم خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں۔ بڑائی کا دعویٰ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ تو ہمیں اپنی بڑائی اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو اور کمیوں کوتاہیوں کو خود انالائز نہیں کریں گے، خود تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنی عادات نہیں بدل سکتے۔ تو سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو خود تسلیم کریں، مانیں، اور اس کے بعد اپنے ذہن کو تیار کریں کہ میں نے اپنی یہ عادت بدلنی ہے۔ جب ہم یہ پختہ ارادہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ تبدیل ہو جائے گی اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔